جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، تثنیہ وہ ہوتا ہے جو دو افراد پر دلالت کرے، اور جمع وہ ہوتا ہے جو تین یا اس سے اوپر یا اس سے زائد افراد پر دلالت کرے۔ پھر ہم نے جمع کی مختلف اقسام پڑھی، ایک جمع سالم تھی، ایک جمع مکسر تھی، اور پھر جمع سالم کی دو قسمیں تھیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور پھر جمع مکسر کے اندر جمع قلت اور جمع کثرت کے اوزان ہم نے پڑھے۔ اب آگے ہے اعراب و بنا۔ اعراب کا معنی ہوتا ہے اعراب دینا، حرکت دینا، مختلف عوامل کے آنے پر کلمات کے آخری حرف کو حرکت دینا۔ اور بنا کا معنی ہے کسی چیز کا مبنی ہونا، یعنی اعراب نہ قبول کرنا، مبنی ہونا اس کا جامد ہو جانا، یعنی جو اس کا اعراب ایک موجود ہے ساری حالتوں میں وہ ایک ہی اعراب رہے گا اور وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو طرح کے اسم ہوتے ہیں، ایک معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی ہوتا ہے۔ تو جو اعراب ہے، اعراب پھر آگے بے شک حرکات سے آئے یا حروف سے آئے، دونوں طرح سے اعراب آتا ہے۔ کبھی حرکتوں سے اعراب آتا ہے اور کبھی حروف سے اعراب آتا ہے، اور یہ دونوں طرح کے اسماء جو ہیں یا دونوں طرح کے افعال جو ہیں وہ معرب ہی کہلائیں گے۔ تو ایک ہے اعراب اور ایک ہے بنا۔ جس کے آخر میں تبدیلی آتی رہتی ہے اس کو معرب کہتے ہیں، معرب یعنی اعراب دیا گیا۔ اور جس کی شیخ صاحب میں نے تبدیلی شیئر کر دیا۔ جی جس کی تبدیلی نہیں ہوتی اس کو مبنی کہتے ہیں، یعنی اس کی بنا پہلے سے قائم ہے اور اس کو اعراب نہیں دیا جاتا۔ جی جی سب سے پہلے ہے اعراب، مختلف عوامل۔ اب یہ عوامل جو ہے یہ عامل کی جمع ہے۔ عوامل کیا ہے؟ عامل کی جمع ہے۔ اور عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل سے مراد وہ چیز ہے جو اپنے بعد آنے والے لفظ کو اعراب دے۔ تو مختلف عوامل، اب عوامل میں فعل کا ہونا بھی عوامل میں سے ایک ہے، فعل بفاعل ہونا یا حروف جارہ کا آ جانا یا حروف جازمہ کا آ جانا، حروف ناصبہ کا آ جانا، جس طرح ہم آگے تفصیلات سے ان عوامل کو پڑھیں گے کہ مختلف عوامل جو ہوتے ہیں جو اعراب دینے والے ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں یعنی اعراب دیتے ہیں۔ تو مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر، یعنی کلمات کے آخری حرف پر رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری، لفظی سے مراد لفظوں کی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ کبھی تو وہ لفظوں میں تبدیلی نظر آتی ہے اور کبھی وہ تبدیلی نظر نہیں بھی آتی ہے، چھپی ہوتی ہے۔ اور جس کلمے پر یہ تبدیلی ہو اسے معرب کہتے ہیں، جس کلمے پر یہ تبدیلی واقع ہو رہی ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال سے بات سمجھا جائے گی، جیسے جاء حامد، جاء آیا، حامد حامد۔ اب جاء جو ہے یہ فعل ہے اور حامد یہ فاعل ہے، تو یہاں اس کا فاعل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے اوپر پیش ہو، تو گویا کہ اس پر عامل جو ہے وہ فعل آیا اور فعل نے حامد کو فاعل بنا کر اس کو پیش دے دی، جاء حامد۔ اسی طرح رأیت، میں نے دیکھا، حامدن حامد کو، تو اب اس میں رأیت فعل با فاعل ہے اور حامدن اس کا مفعول ہے۔ تو یہاں رأیت جو ہے اس نے حامدن کو زبر دے دی، یعنی مفعول جو ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ زبر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے ذہبت، میں گیا، الی حامدن، حامد کی طرف۔
یہاں الہ حرف جارہ ہے اور اس نے حامد کو جر دے دی، جو حامد دن کے نیچے دو زیریں آئی ہوئی ہیں یہ الہ کی وجہ سے، تو گویا کہ یہاں بھی حامد ہے، یہاں بھی حامد ہے، یہاں بھی حامد ہے، تو اس مثال میں حامد مورب ہے۔ مورب سے مراد یہ ہے کہ اس کو اعراب دیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کو حامدن پیش کا اعراب دیا گیا، یہاں حامدن اس کو زبر کا اعراب دیا گیا، اور یہاں حامدن اس کو زیر کا اعراب دیا گیا۔ تو یہاں اس مثال میں حامد کیا ہے؟ یہ مورب ہے، کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے، مختلف عوامل میں یہاں حامد ان پہ فعل داخل ہوا تو حامد فائل بن گیا، اس پہ پیش آ گئی۔ رئی تو حامدن میں فعل با فائل داخل ہوا تو حامدن مفعول بن گیا، اس پہ زبر آ گئی، دو زبریں آ گئی، اور یہاں حامدن پہ حرف جر داخل ہو گیا تو اس نے حامد کو مجرور کر دیا۔ تو اس مثال میں حامد مورب ہے کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے حامد کا آخری حرف جو ہے وہ بدلتا رہا ہے، یعنی آخر میں کبھی ضمہ، کبھی فتحہ اور کبھی کسرہ آیا ہے۔ اور پھر یہ اعراب جو ہوتا ہے کبھی تو حرکتوں سے آتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ حرکتوں کے قائم مقام حروف بھی ہوتے ہیں ان سے بھی آ جاتا ہے، کیونکہ حرکتوں میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حرکت کو اگر کھینچیں تو اس سے حرف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے زبر کو کھینچے تو الف پیدا ہو جاتا ہے، پیش کو کھینچے تو واو پیدا ہو جاتی ہے، زیر کو کھینچے تو یا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بعض اسماء میں ان حرکات کے قائم مقام واو الف یا بھی آ جاتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مورب کا اعراب جو ہے وہ حرکتوں سے ہی آئے، وہ حروف سے بھی آ سکتا ہے، جیسے جاء اخوک، آیا تیرا بھائی تو اخو جو ہے اس میں یہ جو واو ہے یہ پیش کے قائم مقام ہے، یعنی پیش کی جگہ پہ واو آ گئی ہے تو یہ اس کی رفیع حالت ہے۔ آگے ہے رأیت اخاک، اب یہاں پر جو الف ہے یہ زبر کے قائم مقام ہے، رأیت فعل با فاعل ہے اور اخاک اس کا مفعول ہے، اس کی نسبی حالت ہے۔ اور ذهبت رأیت اخاک، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، اور ذهبت الی اخیک، میں تیرے بھائی کے پاس گیا، تو یہاں جو یا ہے یہ جر کے قائم مقام ہے۔ تو گویا کہ اعراب جو ہے وہ کبھی حرکتی ہوتا ہے اور کبھی حرفی ہوتا ہے۔ اعراب جو بھی ہو، حرکتی ہو یا حرفی ہو، دونوں حالتوں میں ہی اس کو اعراب کہا جائے گا، اور جس کلمہ پر وہ اعراب واقع ہو رہا ہو اس کو معرب کہیں گے، اس کو معرب کہیں گے۔ یہ تو سارا تھا معرب کا۔ معرب کی پھر آگے کئی ایک اقسام ہے، وہ اعراب کی اقسام ساری آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے بنا۔ یہاں معرب میں تھا، اعراب میں تھا کہ مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر میں رونما ہونے والی لفظی یا تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ تو یہاں بنا میں یہ ہے کہ مختلف عوامل آنے کے باوجود کلمات کے آخر کا ایک ہی حالت پر برقرار رہنا، یہ بنا کہلاتا ہے۔ بنا کا معنی ہوتا ہے پکا ہو جانا کسی چیز کا، مبنی ہو جانا کسی چیز پر، مضبوط ہو جانا، یعنی وہ وہاں کا اعراب نہیں بدلتا، اور ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے مثال اس کی ہے ہا اولائی، یہ اس میں اشارہ ہے، جاء ہا اولائی، یہ لوگ آئے، رأیت ہا اولائی، میں نے ان کو دیکھا، ذهبت الی ہا اولائی، میں ان کی طرف گیا۔ تو اسماء اشارہ جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں، اسماء موصولہ بھی سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ تو مبنی اسماء کی بھی آگے تفصیل آئے گی، لیکن یہ ایک مثال ہے۔ یہاں ہونا کیا چاہیے تھا، اگر یہ معرب ہوتا نا تو پھر اس میں ہونا تھا جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، اور ذهبت الی ہؤلاء، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے عامل ادھر جاء آیا، یہاں رأیت آ گیا، اور یہاں پہ ذهبت الی آ گیا۔ ان عاملوں کے آنے کے باوجود ہؤلاء کا جو آخری حرف ہے وہ ہمیشہ مکسور ہی رہا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔
وضاحت، ان مثالوں میں ہاؤلائی مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر تینوں مثالوں میں ایک ہی حالت پر برقرار رہا ہے، عوامل کی تبدیلی سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ اگر عوامل کے آنے سے کسی کلمہ کا آخری حرف جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، یا وہ حرکتوں سے بدلتا رہتا ہے یا حرفوں سے بدلتا رہتا ہے، تو اس کو اعراب کہیں گے، اور اگر وہ نہیں بدلتا ہے تو اس کو بنا کہیں گے، اور جو کلمات ایسے ہوں ان کو مبنی کہیں گے، اور جن کا اعراب بدلتا رہتا ہو ان کو معرب کہیں گے۔ گویا کہ ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئیں، ایک معرب اور ایک مبنی۔ معرب جو ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، اور مبنی جو ہے اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ انواع اعراب، یہ جو اعراب آتا ہے اس کی کون کون سی اقسام ہیں؟ تو اعراب کی چار انواع ہیں، چار طرح کا اعراب آتا ہے۔ اعراب کی چار اقسام ہے، کبھی رفع آتا ہے، یعنی کبھی رفعی حالت ہوتی ہے، کبھی نصب آتا ہے، نصبی حالت ہوتی ہے، کبھی جر آتا ہے، جری حالت ہوتی ہے، اور کبھی جزم آتی ہے، جزمی حالت ہوتی ہے۔ تو اس میں سے جو رفع اور نصب ہیں یہ اسماء اور افعال دونوں پر آتے ہیں، یعنی اسماء کی رفعی حالت بھی ہوتی ہے اور افعال کی رفعی حالت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسماء کی نصبی حالت بھی ہوتی ہے اور افعال کی نصبی حالت بھی ہوتی ہے۔ جبکہ جر جو ہے یہ اسموں کے ساتھ خاص ہے، یعنی جر صرف اسموں پر آتی ہے، اور جزم جو ہے وہ پھر فعلوں کے ساتھ خاص ہے، وہ صرف فعلوں پر آتی ہے۔ تو جزم جو ہے وہ اسموں پر نہیں آتی، حروف جازمہ جو ہیں جیسے ان، لام، لما، لام امر، لائے، نہیں، یہ صرف فعل مضارع پر ہی داخل ہوتے ہیں، اسم پر نہیں آتے ہیں۔ اور جر جو ہے وہ فعلوں میں نہیں آتی، حروف جارہ جو ہیں وہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے علامات اسم میں بھی یہ پڑھا کہ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر آ جائے۔ پھر آگے انہوں نے وہی بتایا کہ جو علامات اعراب ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ اعراب کی علامتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حرکتی ہوتی ہیں اور ایک حرفی ہوتی ہیں۔ حرکتی علامات وہ علامات جو ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون کے ذریعے سے ظاہر کی جائیں، جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی، جاء حامد رأیت حامدا مررت بحامد، اور لم یفعل، یعنی جزم کی جو علامت ہے سکون، فعل مضارع پہ جب لم داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو جزم دیتا ہے، جیسے لم یفعل۔ اور جو حرفی علامات ہیں وہ واو، الف اور یا کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہیں، جیسے پیچھے ہم نے مثال پڑھی، جاء اخوک رأیت اخاک مررت باخیک یا ذهبت الی اخیک۔ تو یہ علامتیں دونوں طرح سے ہی آ سکتی ہیں، حرفوں میں بھی آ سکتی ہیں اور حرکتوں میں بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے چند ایک سوالات ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے اسی سے متعلق ہی ہیں۔ سر یہ ایک بات پوچھنی تھی جی جی کہ رفع اور نصب اسماء اور افعال دونوں پر آتے ہیں۔ جی اسماء سے مراد تو اسم ہے نا، کوئی بھی، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کالامن، جی ٹھیک ہے، تو یہ کالامن حالت رفع میں، اور اس سے ہم حالت نصب بناتے ہیں تو وہ کالامن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زبر آ جاتی ہے حالت نصب میں، صحیح، اور جر میں جون سی ہے وہ زیر قبول کرتا ہے، یعنی کہ کالامن ہو جاتا ہے۔ جی تو افعال سے مراد یعنی کہ ہم کیا لیں گے جس میں کسی فعل کا ہونا، یعنی کہ جا، فعل جو ہے نا، فعل مضارع عموماً مرفوع ہوتا ہے، یفعلو، ینصرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں افعال سے مراد جو ان سے ہیں وہ مضارع کے صیغے ہیں، جس طرح یفعلو، ہاں جی، مضارع کے صحیح یفعلا، ہوں گے، اب ماضی پہ تو یہ چیزیں نہیں نا آئیں گی، فعل مضارع۔ ٹھیک ہے، افعال سے مراد سارے افعال نہیں ہے، صرف مخصوص مضارع کے ہیں۔ افعال ہیں، یعنی افعال میں سے چند ایسے ہوں گے جن کی رفعی حالت جو ہے ہوگی یا نصبی حالت ہوگی۔ تو فعل مضارع کی اگر وہ حروف ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہو تو اس کی رفعی حالت ہوتی ہے، جیسے یفعلو، اگر اس پہ حروف ناصبہ آ جائیں، ان، لن، کئی، اذن، یہ والے حروف جو ہیں
تو پھر وہ اس کو نصب دیتے ہیں، جیسے لن یفعل، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو یہ مراد ہے اس سے، افعال سے مراد. اور پھر فعل میں جزم بھی آ جاتی ہے، جیسے لم یفعل، یعنی لم ان لم لما لام امر لائے نہیں آ جائیں تو وہ جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو. تو سارے افعال جو ہیں، سارے افعال کے اندر یہ تبدیلیاں نہیں ہوتی، جیسے سارے اسماء میں نہیں ہوتی ہیں. اب سارے اسماء جو ہیں وہ ان کی رفع نصبی حالت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان میں سے کچھ مبنی بھی ہوتے ہیں. تو رفع نصب و جر تو ان پہ آئے گا نا جو معرب ہیں. ٹھیک ہو گئے؟ ٹھیک ہے. آگے ہیں سوالات. جی، اعراب کی تعریف اور مثال ذکر کریں. اعراب پیچھے ہم نے پڑھا اور اس کی مثال بھی ہم نے پڑھ لی. حرفی علامات کون سی ہیں؟ حرفی علامات واو الف اور یا، یہ حرفی علامات ہیں، حرکتی نہیں ہیں. پھر آگے ہے اعراب کی قسمیں بیان کریں. اعراب کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ اعراب کی 4 اقسام ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم. پھر آگے ہے کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی معرب کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل ہو جاتا ہے. مبنی کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے. رفع، نصب اور جر اسموں کے ساتھ خاص ہے، تو اس میں سے رفع، نصب اور جر. ہاں، رفع نصب تو دونوں میں آ جاتے ہیں، اور جر جو ہے وہ اسموں کے ساتھ خاص ہے، جبکہ جزم جو ہے وہ فعلوں کے ساتھ خاص ہے. پھر آگے ہے درست جملے پر ٹک کا نشان لگائیں. جیسے جاء حامد، رأیت حامدا، مررت، ذهبت الى حامد. تو کہتے ہیں کہ اس جملے میں حامد جو ہے وہ مبنی ہے، تو یہاں پہ حامد مبنی نہیں ہے، حامد معرب ہے، کیونکہ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب مختلف ہے. ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ حرفی علامات ہیں. یہ حرفی نہیں ہے بلکہ حرکتی ہیں، کیونکہ حرفی جو ہیں وہ الف، واو اور یا ہیں، وہ حرف ہے اور یہ حرکتیں ہیں. مبنی کا آخر مختلف عوامل کے آنے کے باوجود ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے کہ مبنی کا جو آخر ہے وہ عوامل کے آنے سے بدلتا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے. جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، ذهبت إلى ہؤلاء. پھر آگے ہے اعراب کی 3 قسمیں ہیں. اعراب کی 3 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جزم. تو ایک چیز انہوں نے چھوڑ دی ہے، وہ ہے جر. اعراب کی 4 اقسام ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم. تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے اتنا ہی ہے.